السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشید احمد اجمیری، آپ کی بڑی نایاب حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ تعالی کی بیان کی کلپ آئی۔ واقعی حضرت کے سب بیان نایاب اور قیمتی ہوتے تھے۔ عام متن حضرت کی عادت نہیں تھی کہ بیان فرمائیں۔ جمعہ کے روز بھی دائیں ہاتھ پر ورنڈے میں تشریف رکھتے تھے اور میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ بیان کرتے رہتے تھے۔ بیان کے بعد جب خطبے کا وقت ہوتا تو حضرت وہاں سے اٹھ کر تشریف لاتے اور پھر خطاب فرماتے تھے۔ الحمدللہ اس حقیر کو حضرت کے بہت سے بیانات سننے کا موقع ملا۔ مغرب کے بعد مختصر بیان ہوتا تھا، بہترین بیان ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر سے چوری کر لے، یعنی اس کے رکوع اور سجدے اور ارکان اچھی طرح بجا نہ لائے، وہ نمازوں کا چور ہے۔ تو حضرت کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی کی کتاب پر کافر ہونے کا فتویٰ لکھوانے کے لیے آیا تھا۔ نماز کے بعد حضرت نے دیکھا کہ دوسری طرف رخ کر کے کچھ دعا کر رہا ہے۔ نماز کے بعد وہ حضرت سے ملا، کتاب پیش کی، کہا آپ وہی ہیں جو دوسری طرف رخ کر کے دعائیں کر رہے تھے؟ تو کیا جس رخ پر ہم لوگ دعا کرتے ہیں یہ غلط ہے؟ دوسروں کی کتابوں پر کفر کے فتوے لکھوانے آئے ہو اور خود کے عقیدوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقائد کے سلسلے میں حضرت بڑے شدید تھے اور بڑا تشدد کا رویہ اختیار فرماتے تھے۔ عقیدوں کی جڑوں پر اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ حضرت کے بیانات رہتے تھے۔ اچھی اچھی مثالوں سے سمجھاتے تھے۔ ہم روزانہ قرآن کریم سنانے کے لیے جاتے تھے، دوران آیت بھی کوئی بات افہام و تفہیم کی رہی تو ضرور بھی ضرور سمجھاتے تھے۔ صرف سنتے نہیں تھے قرآن کریم، بلکہ قرآن کریم سمجھاتے بھی تھے، اس کے معانی سمجھاتے تھے، اس کے اندر سے مسائل کا استنباط کر کے بتلاتے تھے۔ تو تربیت کا سلسلہ بھی قرآن کی سماعت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری رہتا تھا۔ مولانا اقبال وہالوی نے برسوں تک حضرت مفتی صاحب کو قرآن کریم سنایا، اور احقر نے بھی ایک عرصہ دراز تک کبھی فجر کی نماز کے بعد، کبھی مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں، تو کبھی آپ کے دولت خانے پر بلائے جانے پر وہ قرآن کریم سنایا۔ حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے۔ مجھے تجوید بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن حضرت نے معلوم نہیں ایسی توجہ ایک دن دی کہ پوری کتاب مجھے ایک دم سے سمجھ میں آنے لگی۔ اقفا اور اظہار اور ادغام کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے، لیکن بفضل ہی تعالی ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت کی توجہ سے ذہن کھولا کہ سب کتابیں میں نے حضرت کے پاس پڑھی۔ جمال القرآن بھی، اس کے بعد ہدیۃ الوحید بھی، اس کے بعد جو ہے فوائد مکیہ بھی حضرت نے پڑھائی، اور خلاصۃ البیان کے بھی کچھ بیانات جو ہیں حضرت سے پڑھے، اور امتحان بھی حضرت کو تجوید کا دیا۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے بڑا شغف اور بڑی محبت عطا فرمائی تھی، اس لیے دنیا سے جاتے جاتے بھی قرآن کریم سنتے سنتے چلے گئے۔ یہ قرآن کریم سے شغف اور عشق تھا۔ بڑی توجہ اور بڑی انابت کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ آنے والے حفاظ کا قرآن کریم سنتے تھے اور بہت توجہ سے سنتے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، اور حضرت کے فیوز کو جو فتاویٰ کے سلسلے میں عام ہوئے ہیں
مزید اللہ تعالی عافیت کے ساتھ اس کو جاری ساری رکھے۔ جب گھر پر آتے تو میرے والد صاحب حکم فرماتے کہ حضرت مفتی صاحب کو گھر تک، جب تک حضرت اپنا گھر کا دروازہ کھول کر اندر کی جالی کھول کر چلے نہ جائیں، وہاں تک پیچھے پیچھے جاؤ، حضرت کی خدمت میں اور قدموں میں رہو، اور وہاں حضرت دروازہ بند کر کے اجازت دیں جب آنا۔ یہ ہے حضرت کے کمالات۔ دونوں حضرات میں بڑی محبت تھی، بڑا آپس میں ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ تھا، اور ایک دوسرے سے عجیب و غریب محبت کرتے تھے۔ رقابت کے بجائے بجائے بڑی شفقتوں کا آپس کا ایک دوسرے کا معاملہ رہتا تھا۔ یہ تو چونکہ آپ نے وہ انمول خطاب کا ایک حصہ بھیجا تو یہ سب باتیں اچانک یاد آ گئی، اس لیے یہ بھی عرض کر دی گئی۔ امید ہے کہ سما خراشی معاف فرمائیں گے۔ میں راندیر سے رشید احمد اجمیری، یکے از خادم حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری